السلام علیکم، میرا نام ہے آصف علی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دن بہ دن گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سولر پینلز کی خرید و فروخت بھی بڑھ رہی ہے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ کہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ سولر پینلز کی تیاری کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کی ہسٹری کی طرف بھی ایک نظر دوڑائی جائے کہ اس سولر پینلز کن سائنسدانوں نے سب سے پہلے تیار کی۔ آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں فالو بھی کر لیں۔ سو ویسٹ اینی مور ٹائم، لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ آپ سب یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سولر پینلز کو ریت سے تیار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، سولر پینلز کو ریت سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم ہسٹری آف سولر پینلز کی طرف جائیں گے۔ سولر پینل کی شروعات 16 سے 17 سینچری میں ہوئی۔ اس کا آغاز ایک سوئس سائنسدان نے کیا جس کا نام ہورس بینیڈکٹ سیشور تھا۔ انہوں نے ایک پہلا سولر اوون تیار کیا جو کہ سولر انرجی کے اثرات کو جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو آج کے سولر پینل سے زیادہ مشابہ رکھتا ہے وہ ہے چارلس فیٹس کی تخلیق۔ اس نے پہلا سولر سیل ایجاد کیا۔ 1884 میں پہلی چھت کی شمسی تعمیر نیو یارک سٹی میں نمودار ہوئی۔ آپ نے سولر پینل کی ہسٹری تو جان لی، اب ہم بڑھیں گے اس کی مینوفیکچرنگ کی طرف، اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت سے مراحل پر مشتمل ہے۔ فرسٹ آف آل جو ہم پہلا مرحلہ شروع کریں گے اس کا نام ہے obtaining pure silicon and making them wafers۔ اس مرحلے میں خالص سلیکان حاصل کی جاتی ہے اور پھر اس کو خاص درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے ویفرز بن سکیں۔ اس کے بعد سلیکان کو مٹی سے الگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کاربن کو مکس کیا جاتا ہے۔ اس کو تقریباً 2000 سیلسیس درجہ حرارت دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص سلیکان حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سائنسدان ان سلیکان کو مخصوص شکل فراہم کرتے ہیں اور انہیں سلیکان ویفرز میں تبدیل کرتے ہیں، اور ان ویفرز کی شکل بالکل پتلے سلیکان کے ٹکڑوں جیسی ہوتی ہے۔ ان ویفرز کو فوٹو وولٹک سیلز کا دل اور دماغ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر سولر پینل تیار نہیں ہو سکتے۔ ٹائپس آف سولر پینلز۔ اب بہت سی سولر پینلز کی اقسام موجود ہیں۔ مارکیٹ میں آپ سولر پینل لینے جائیں تو شاپ کیپر آپ کو بہت سی سولر پینلز کی اقسام کے متعلق بتاتے ہیں، لیکن جو مینلی اس کی اقسامز ہیں، جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اقسام ہیں، وہ اس کی 4 اقسام ہیں جو جدید سے جدید تر ہیں۔ اس کی پہلی ٹائپس میں ہے مونو کرسٹل سولر پینلز۔ یہ اس کی پہلی قسم ہے۔ اس کا ایفیشنسی ریٹ تقریباً 20% ہے، اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ہائی ایفیشنسی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اور اس کی لانگ لائف ہوتی ہے، اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے۔ دوسری ٹائپ جو ہے اس کی وہ ہے پولی کرسٹلائن، جسے PSIB کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہمیں 15% ایفیشنسی ریٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی لو پرائس ہوتی ہے۔ اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ سینسیٹیو ٹو ہائی ٹمپریچر ہوتی ہے اور اس کی لو ایفیشنسی ہوتی ہے۔ تیسری ٹائپ جو ہے وہ ہے تھن فلم، جسے ASIB کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 7 to 10% اس کا ایفیشنسی ریٹ ہوتا ہے۔ یہ لو کاسٹ ہوتی ہے، یہ فلیکسیبل بھی ہوتی ہے، یہ ایزی ٹو پروڈیوس بھی ہوتی ہے، شارٹ وارنٹیز ہوتی ہے۔ اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، اور اس کی لائف جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ آخری جو ہے ہمارے پاس موجود اس کی ٹائپ وہ ہے کنسنٹریٹڈ سولر پینل، جسے CVP بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایفیشنسی ریٹ تقریباً 41% ہے۔ یہ ویری ہائی پرفارمنس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اور اس کا ایفیشنسی ریٹ بھی ویری ہائی ہوتا ہے، لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسے کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے ہم زیادہ سے زیادہ کولنگ فراہم کریں گے تو یہ ہمیں ہائی ایفیشنسی پرووائڈ کرے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے مرحلے کی جانب۔
اس مرحلے کا نام ہے میکنگ پولی سیلیکون ٹو اچیو دی پیورٹی ریکوائرڈ۔ اس مرحلے میں میٹالوجیکل گریڈ کا سلیکان حاصل کرنے کے لیے ایک خاص عمل سے اسے گزارا جاتا ہے تاکہ یہ ایک خاص قسم کا ریکٹر میں تبدیل ہو جائے۔ اس ریکٹر میں سیڈنگ راڈ ہوتا ہے۔ یہ راڈ سلیکون سے بنی ہوتی ہے۔ جب سلیکان کو ریکٹر کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو سلیکان ایک سیڈنگ راڈ پر جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ انتہائی خالص سلیکان کرسٹل سلاخوں کو ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے، جو کہ اب اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سے اگلے مرحلے میں بڑھیں گے جس کا نام ہے میکنگ انوگیٹس ان کرسٹلائزیشن۔ آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سلیکان کرسٹل اپنے طور پر بجلی پیدا نہیں کر سکتے۔ جی ہاں بالکل، یہ خود سے بجلی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نان کنڈکٹر ہوتے ہیں۔ اسے سیمی کنڈکٹر میں تبدیل ہونے کے لیے انہیں ڈوپنگ کی عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے بوران کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا سائز تقریباً سلیکون ایٹم کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کی برقی خصوصیات کی وجہ سے اس کے بعد بوران کو کیروسیل میں رکھا جاتا ہے۔ کیروسیل ایک خاص کنڈکٹر ہے جسے پگھلنے یا جلانے کے بغیر واقع اعلی درجہ حرارت پر ایک خاص قسم کی بھٹی میں رکھا جاتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت تقریباً 900 سیلسیس ہوتا ہے جہاں یہ پگھل جاتا ہے۔ اس عمل میں بوران اور سلیکان مکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں سے کیروسیل کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو سلیکان ویفرز بنانے کے عمل میں منتقل کیا جاتا ہے، جو کہ سولر سیلز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے میکنگ سلیکان ویفرز۔ اس مرحلے میں سلیکان کے بڑے بلاکس کو مخصوص سائز کے چھوٹے بلاکس میں کاٹا جاتا ہے تاکہ ویفرز بنائے جا سکیں۔ ان کے بعد ان کی مخصوص کٹائی کا عمل کیا جاتا ہے۔ ان کی موٹائی 0.2 ملی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہیں ایک خاص کیمیکلز میں ڈبویا جاتا ہے تاکہ انہیں صاف کیا جا سکے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے سولر سیلز پروڈکشن۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے ویفرز کے معیار کو جانچا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک ہی موٹائی کے ویفرز تیار کیے جا سکیں، ان میں کوئی چھوٹا موٹا فرق نہ آئے، اور ان کو ایک ٹیسٹنگ سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان میں کوئی کریک تو موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ان پر فاسفورس کی ایک تہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ویفرز کے کھردرے حصے ہوتے ہیں اس پر انہیں پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے اینٹی ریفلیکشن کوٹنگ۔ اس مرحلے میں سلیکان ویفرز اچھے سے سورج کی شعاعیں جذب نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ان پر سلیکان نائٹریٹ کی ایک پتلی تہ لگائی جاتی ہے۔ اس سے سولر سیلز کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر موجود ہائیڈروجن سیلز کی سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے پلیسنگ الیکٹریکل کانٹیکٹس۔ اس مرحلے میں سیل کی سطح کو اینٹی ریفلیکٹنگ کوٹنگ سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ سولر سیل سے پیدا ہونے والی بجلی کے لیے کنڈکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں بھٹی سے گزارا جاتا ہے جس کی وجہ سے چاندی سلیکان کی تہ اس پر جذب ہو جاتی ہے، جس وجہ سے برقی رابطہ بڑھتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے ٹیسٹنگ اینڈ سارٹنگ۔ اس مرحلے میں سیل کی خصوصیات کو چیک کرنے کے لیے مخصوص کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا معیار بہترین ہے۔ اس کے بعد ان کی کلاسز ترتیب دی جاتی ہیں۔ ان کی کارکردگی، معیار اور ان کی برقی خصوصیات کی بنا پر انہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنی اگلی سٹیج پر جس کا نام ہے اسمبلنگ۔ ہر سولر سیل ایک خاص مقدار میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی یہ صلاحیت وولٹیج اور والٹیج کی صلاحیتوں پر منحصر ہے۔ اس کے بعد سولر سیلز کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک قطار میں رکھا جاتا ہے۔ ایک شیشے کی شیٹ جن کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ہوا کی ایک اور پتلی تہ پانی کو ہٹانے کے لیے رکھی جاتی ہے۔
اس کے بعد ایک ایلومینیم فریم اور ایک برقی انجیکشن باکس منسلک کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں سولر پینلز ماڈیول مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں اس کی ساخت کے بارے میں۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ یہ 6 لیئرز پر موجود ہوتی ہے۔ پہلے فریم موجود ہوتا ہے، پھر گلاس موجود ہوتا ہے، پھر انکیپسولنٹ موجود ہوتا ہے، پھر سولر سیلز موجود ہوتے ہیں، پھر انکیپسولنٹ موجود ہوتا ہے، اور پھر بیک شیٹ موجود ہوتی ہے، اور بیک شیٹ کے نیچے جنکشن باکس موجود ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے فائنل ٹیسٹنگ۔ اس مرحلے میں دوبارہ سے تمام تیار شدہ ماڈلز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ان کی مضبوطی جانچی جاتی ہے کہ یہ ہوا اور برف کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں۔ اس کے بعد آخری مرحلہ جو ہوتا ہے سولر پینل کا، وہ ہے ان کی پیکیجنگ۔ اس مرحلے میں سولر پینلز کی پیکیجنگ کی جاتی ہے۔ ایک لکڑی کے بڑے سے ڈبے میں ورٹیکل یا ہورزنٹل انہیں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لکڑی کے اس کارٹن کے ارد گرد 360 مشینز کے ذریعے انہیں شاپرز ویپر سے لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ یہ محفوظ کیے جا سکیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔